فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبرتناک خبریں کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسی پیاری فضیلت ہے، کیسی پیاری بشارت ہے، اور کیسی خوش بختی ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئے، بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئے، تو یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے، اور ان کا دست اقدس ہمیں مل گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو چیز مس ہو جاتی تھی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ایسے کئی واقعات ہیں میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی چیز سے نسبت ہو جائے گی، کوئی چیز ہم سے مس کر جائے گی، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبرتناک خبروں میں ہمیں گزشتہ جتنے سلسلے ہوئے، ان میں اس سلسلے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز دکھانے کا کیا مقصد ہے، یہ اخباری خبریں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ والوں عبرت لو۔ اور یہ عبرت کے مقاصد سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ خبریں بیان کی جاتی ہیں۔ اور اس بات کو بارہا گزشتہ سلسلوں میں نگرانی شورا نے ریپیٹ کیا کہ ان ویڈیوز کو دکھانے کا مقصد، ان واقعات کو دکھانے کا مقصد اور دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اثر لیں۔ اور آج بدقسمتی سے عبرت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے، ٹرین کا حادثہ ہوا، بس کا حادثہ ہوا، کار کا حادثہ ہوا، یا فضائی حادثہ ہوا۔ جس کے ساتھ حادثہ ہوا اور اس کے ہم سفر دنیا سے چلے گئے، اس کے برابر میں بیٹھنے والا شخص دنیا سے چلا گیا، اس کار میں اس کی برابر والی سیٹ پر یا فرنٹ سیٹ پر اس کا دوست موجود تھا، اس کا بھائی موجود تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چلا گیا، یہ بچ گیا، وہ آ کر بتاتا ہے کہ میں بچ گیا، بھائی میرا ساتھ تھا، میرا دوست ساتھ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے عبرت کیا لی، چاہے فضائی حادثہ ہو، چاہے کار کا حادثہ ہو، چاہے ٹرین کا حادثہ ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، اس حادثے میں اس پر کیا گزری؟ اس پر یہ گزری کہ وہ اس حادثے میں بچ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرے، چاہیے تو یہ تھا کہ اب
اس کو بقیہ زندگی جو مل گئی وہ اس حادثے کا شکار نہ ہوا، دوسرے ہو گئے، وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو اب نماز کی طرف آئے گا، روزوں میں غفلت تھی تو روزے رکھے گا، عبادت سے دل چراتا تھا عبادت کے قریب آئے گا، موت کو اس نے قریب سے دیکھ لیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہی مقاصد ہیں کہ ہم عبرت لیں ان واقعات سے۔ یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، قریبی ساتھی چلا گیا، قریبی دوست چلا گیا، میرا ہمجولی چلا گیا، میرا پڑوسی چلا گیا، وہ تو چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ میں اس کے بعد کتنا بدلا؟ میں نے کتنا اثر لیا؟ میں نے کتنی عبرت حاصل کی؟ یہ واقعات، یہ ویڈیوز، یہ اخباری تراشے ہمیں دعوت دے رہے ہیں گویا کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ بعض اوقات جنازہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ جنازے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے عزیز ہیں، ان کے اقربا ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، مگر وہ جنازے میں شریک نہیں ہیں۔ جنازہ ہو رہا ہے، وہ جنازے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قریب ترین عبرت کیا ہوگی؟ اور جنازہ کیوں نہیں پڑھ لے؟ مختلف بہانے ہیں، نہیں پڑھنا آتا، کپڑے پاک نہیں ہیں، یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں۔ اب غور کریں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس کو سلام کرے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی تدفین میں شریک ہو۔ یہاں جنازے میں تو گیا، جنازہ پڑھا نہیں۔ اب غور کریں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے بہت سارے واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے مدنی چینل پر۔ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، میں نے سنا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی، اور دن میں کئی مرتبہ اس قبر میں جا کر لیٹ جاتے، پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے اور کہتے کہ تجھے ایک دن اور مل گیا، اب تو مزید اللہ کی عبادت کر۔ ہم غور کریں، یہ چلا گیا، کل میرا کیا ہوگا؟ اس کو اتنی ہی زندگی ملی، مجھے کچھ اور مل گئی، اب غنیمت ہے کہ اس میں عبادت کروں۔ اور عبرت لینے کا تعلق میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کوئی شخص عبرت لیتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، کسی کے انتقال پر، کسی کے حادثے پر۔ اب جو عمل اس حادثے میں ہوا، اگر وہ زخمی ہو گیا تو ہمیں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اس سے بچیں، حفظ ما تقدم، ایسا عمل نہ کریں۔ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں عبرتناک خبروں میں کئی خبریں بھی ہم اپنے ناظرین کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس سلسلے میں ٹرین کے حادثات کے حوالے سے پہلے میں چند خبریں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہمیں دی ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ مصر میں ٹرین کئی گاڑیوں سے ٹکرا گئی، 24 افراد ہلاک، 28 زخمی۔ پاکستان ریلویز میں گزشتہ 15 برسوں میں بہت سارے حادثات پیش آئے۔ ابھی گزشتہ دنوں، چند ہی دنوں پہلے کی بات ہے، دادو میں رکشہ ٹرین کی زد میں آ گیا، اس میں ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اور اس کی خبر کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے کہ دادو میں ٹرین کی زد میں آنے والا رکشہ، اس کی نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ حادثے کے وقت رکشے میں سوار 4 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، باقی زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، جہاں طبی امداد کے دوران 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واضح رہے کہ دادو اور بھان سعید آباد کے درمیان گاؤں بالو لاشاری کے مقام پر پٹری عبور کرتے ہوئے رکشہ مسافر ٹرین شاہ نواز ایکسپریس کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ اور جاں بحق ہونے والوں میں بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ 5 سے 15 سال کے درمیان، ننھے منھے مدنی پھول اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس میں آپ غور کریں یہ حادثہ ہمیں کیا خبر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کہ اس کو غفلت کہا جائے. ایک ٹرین نے کتنی چیزوں کو ہٹ کیا. ایک بس جو پٹری پر آئی اس کے ساتھ کئی چیزیں ہٹ ہو گئیں. ایسے بہت سارے واقعات عبرتناک خبروں میں پیش کیے گئے. اس میں عبرت ہے. کئی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہوں گے. ایسی ہی ٹرین کے حادثات کی چند ایک ویڈیوز ہمارے پاس اور بھی ہیں، مگر اس سے پہلے آپ یہ ایک سروے رپورٹ جو پیش کی جا رہی ہے، کتنے لوگ اس ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہوئے مختلف جگہوں پر. چنانچہ BBC نیوز کے مطابق ایک یونیورسٹی کی جانب سے ریلوے حادثات سے متعلق کی گئی سروے رپورٹ کے تحت صرف 2004 سے 2010 تک ان 7 سالوں میں 32,000 افراد کی ہلاکت ہوئی. اور ہمارے وطن عزیز میں گزشتہ 15 برسوں میں 710 حادثات پیش آئے. ان ٹرین کے حادثات میں حالیہ شیخوپورہ اور گوجرانوالہ سانحات بھی شامل ہیں. ملک بھر میں ہونے والے ٹرین حادثات کی تفصیلات کے مطابق لاہور ڈویژن 286 کے ساتھ سر فہرست، جبکہ پشاور ڈویژن 30 حادثات، پنڈی ڈویژن 79 حادثات، ملتان ڈویژن 105 حادثات، سکھر ڈویژن 125 حادثات، کراچی ڈویژن 62 حادثات اور کوئٹہ ڈویژن 23 حادثات ہوئے. اس طرح دنیا بھر میں بھی کئی مقامات پر ٹرینیں جو ہیں وہ ٹکرا گئیں اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں. یہ سب دعوت فکر دے رہی ہیں. ہم بھی سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی بس سے، کبھی ٹرین سے، کبھی بائی ایئر. کبھی غور کیا پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا سفر چلتے وقت کبھی غور کیا ہم نے کہ کہیں ہمارا آخری سفر نہ ہو؟ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے پکنک کے سفر ہوتے ہیں یا رشتہ داروں سے ملنے جانا ہوتا ہے، ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے سفر کا، اور وہی انداز سے وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں. نہ انہوں نے دعا پڑھی، نہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، نہ دوران سفر ایسی کوئی بات ہوئی. اگر ایسی غفلت میں سفر کیا کہ گئے بھی تو گانے بجاتے ہوئے گئے، سوار ہوئے تو اللہ کا نام نہیں لیا، خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کسی کی موت واقع ہو گئی، جیسے کہ گزشتہ سلسلوں میں ایسی ویڈیوز دکھائی گئیں کہ گانے سنتے ہوئے موت آ گئی. عموماً کاروں میں، عموماً ٹرین میں LCDs لگی ہوتی ہیں نا، TV LCD، اس میں فلم دیکھی جا رہی ہے، اس میں ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، گانے دیکھے جا رہے ہیں. نگران شورا نے پچھلے ایک سلسلے میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کیا ہم دنیا سے ایسے جائیں گے گناہ کرتے ہوئے؟ کیا ہم دنیا سے ایسے جائیں گے کہ ہم نمازی نہ بن سکے؟ کیا ہم دنیا سے ایسے جائیں گے کہ ہم روزے دار نہیں بن سکے؟ رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے. چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے. نہیں، ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں عبرت لینی ہے. اور یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے ہیں. یہ جو حادثات ہوتے ہیں، بچے مر گئے، جوان چلے گئے، بوڑھے دنیا سے چلے گئے، یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے. آئیے ایک اور ویڈیو جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو میں وہ بھی ٹرین کا ایک حادثہ ہے. اس میں خاص توجہ اس بات پر رکھیے گا کہ ایسی کیا چیز تھی، ایسی کون سی ڈیوائس تھی وہ، جس ڈیوائس کی وجہ سے وہ شخص وہ کام کرتے اس ڈیوائس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گیا، اس میں ایسا منہمک ہو گیا. یہ ٹرین کا ہی حادثہ ہے. اس ٹرین کے حادثے میں اس شخص کی ہلاکت ہوتی ہے. دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کیسے ٹرین اس شخص کو ہلاک کر دیتی ہے. جب رشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. دیکھا ناظرین آپ نے، ایک شخص، وہ ڈیوائس کیا تھی؟ موبائل تھا. وہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا
ان لوگوں کی جو چھت پر ٹرین کی چھت پر سفر کر رہے تھے. اول تو یہ ہے ہی غیر قانونی، اور ایسا ہے کہ جیسے مصیبت کو دعوت دینا. تو اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، صبر کیا جائے. بعض اوقات عید کے مواقع پر لوگ ٹکٹ نہ ملنے کے باعث ٹرین کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور یوں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں جو حادثہ تھا اس کو ذرا دوبارہ دکھائیے اور دیکھیں ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے موبائل کے ذریعے، اور موبائل کی ویڈیو بنانے میں وہ ایسا منہمک ہوا کہ ٹرین آئی. ظاہر ہے ٹرین جب آتی ہے تو بڑے زور و شور سے آتی ہے، اس کی بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، مگر وہ اس میں ایسا غافل ہوا. اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہے اس کی مغفرت فرمائے. انسان بعض اوقات ان چیزوں میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے. دیکھیے ذرا ایک مرتبہ اور. جب رشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پا. دیکھا آپ نے کہ یہ ایک ڈیوائس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا. آج یہ موبائل کی وجہ سے بھی بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں. حادثات کے علاوہ اس ڈیوائس نے اپنے آپ کو ایسا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ یہی اس میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ لوگ جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنی کاروباری مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں. بہرحال پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات یہ چیزیں ایسی غافل کر دیتی ہیں. اس لیے ایک میسیج یہ بھی ہے کہ جب ہم سڑک عبور کر رہے ہوں، جب ہم ٹرین کی پٹری اگر سے ہم نے گزرنا ہے تو ہوش و حواس برقرار رہیں. ایک دفعہ ہم دعوت اسلامی کے اجتماع سے واپس آ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں کنگا ہے، ہاتھ میں شیشہ ہے، پٹری پر وہ اپنے بال سنوار رہا ہے اور پیچھے ٹرین آ رہی ہے. دوسری ٹرین برابر میں کھڑی ہے جس میں ہم موجود ہیں. ہم آواز لگا رہے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، ٹرین آنے والی ہے، آیا ہی جاتی ہے. مگر وہ بے خبر ہے، گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا وہ، اور کئی آوازیں سننے کے باوجود وہ اپنے کام میں لگا رہا. اور اب کبھی ہم ٹرین کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی ٹرین کو دیکھتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ایسے شش و پنج میں اور ایسی کیفیت میں ایک اللہ کا بندہ نے اس طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کو دھکا مارتا ہوا ٹرین کو پار کروا دیا اس نے پٹری کو. وہ اس حادثے سے بچ گیا، ورنہ بظاہر اور قرائن تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ شخص اس ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو جاتا اور عبرت کا شاید نشانہ بن جاتا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں جب اس طرح سڑکیں عبور کرنی ہیں، ہم نے ٹرین کی پٹری سے گزرنا ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہے، جلدی نہیں مچانی. اور جب جلدی مچائی جاتی ہے تو کئی حادثے رونما ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ٹرین کچھ دیر بعد آیا جاتی ہے اور بیریئر لگا ہوا ہے، بند ہے، پھاٹک بند ہے، مگر پھر بھی لوگ اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائیکلیں اس کے نیچے سے گزار لیتے ہیں، موٹر بائک اس کے نیچے سے گزار کر جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جلد بازی کا پیش خیمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم غفلت کا نام بھی دے سکتے ہیں. اس ویڈیو میں دیکھیں آپ کہ یہ لاپرواہی کے باعث کس طرح ایک ننھا مننا بچہ موت کے گھاٹ اتر گیا. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. دیکھا آپ نے کہ اس پرام پر بچہ سوار تھا اور تھوڑی سی غفلت سے، تھوڑی سی لاپرواہی سے کیسے حادثے کا شکار ہو گیا. تو اس طرح میں نے عرض کیا، یہ بھی ایک میسیج ہے ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی جانب سے، کہ ہم اس طرح کے معاملات میں چاق و چوبند رہیں اور احتیاط کریں،
انشاءاللہ محتاط کہتے ہیں سدا سکھی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات عرضی ہوں یا سماوی ہوں ان سب سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمیں جو چند ایک اور ویڈیوز دی ہیں ان میں لینڈ سلائیڈنگ کی کچھ ویڈیوز ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ زمین کے کٹاؤ کو کہتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ زمین کی اندرونی پلیٹوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب زمین کے اندر کہیں خلا پیدا ہوتا ہے تو اس خلا کو زمین کے اندر موجود ارد گرد کی پلیٹیں پورا کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر زلزلے آتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے گر جاتی ہیں، نیچے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، نیچے لوگ پیدل سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر مال و جان کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پچھلے چند سالوں میں آنے والے زلزلے بھی اس قسم کے تھے اور بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ ابھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں ہی کے حوالے سے میرا جانا خیبر پختونخوا ہوا، ان میں بعض مقامات پر ایسی چڑھائیاں تھیں اور ایسے ایریاز تھے جس پہ لکھا ہوا تھا لینڈ سلائیڈنگ ایریاز، اور میں نے خود دیکھے بڑے بڑے پتھر اوپر سے گر کر نیچے آئے ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی دیکھی بالکل خستہ حالت میں کہ کسی وقت یہ بالکل نیو ہوگی یا ایسی ہوگی کہ لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ اسی روڈ پر جس روڈ پر ہم سفر کر رہے تھے اس پر یہ بھی سفر کر رہی ہوگی اور آج یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی گاڑیاں، اس طرح کی ٹرینیں، اس طرح کی کاریں، اس طرح کے ہوائی جہاز ہم سب دیکھتے ہیں، افسوس مگر اس سے عبرت نہیں لیتے۔ عبرت لینے والے لیتے بھی ہیں، اور میں نے اس کی مثالیں شروع میں پیش کی کہ جو عبرت لے گا اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہ خوش نصیب ہے جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ کون سی تبدیلی؟ اگر نمازی نہیں تھا یا نمازوں میں سستی تھی، ان حادثات کو دیکھ کر توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور نمازی بن گیا۔ روزوں میں سستی کر رہا تھا، یہ دیکھا، حادثہ دیکھا، حادثے کا شکار ہوا، بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کرے اور اب روزوں کی پابندی کرے، اللہ کی عبادت کی پابندی کرے۔ جھوٹ اور حرام کام میں مبتلا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مبتلا تھا، برے چینلز کی صحبت اس کو میسر تھی، برے چینل کی صحبت میں شب و روز اس کے گزر رہے تھے۔ ان سے توبہ کرے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عبرت کا نشانہ بن جاؤں۔ آئیے لینڈ سلائیڈنگ کی چند ایک ویڈیوز ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں، دکھائیے ہمارے ناظرین کو کہ لینڈ سلائیڈنگ کے ذریعے کیسی تباہی پھیلتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کیسی بستیوں کی بستیاں لے کر یہ لینڈ سلائیڈنگ تیز تو نیز کر دیتی ہے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں بھی عبرتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے مقامات پر جانا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو سنسنی تھوڑی دیر کے لیے اثر بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ کیفیت جو پیدا ہوئی، اس کیفیت پیدا ہونے کے بعد ہم نے کیا محسوس کیا؟ یہ چلے گئے، یہ ہلاک ہو گئے، یہ اوپر سے پتھر آیا تھا اس کے نیچے دب گئے،
اس طرح کی اور بھی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ لینڈ سلائڈنگ سے کس طرح اموات ہوتی ہیں, کس طرح چیزوں کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. دیکھا آپ نے, اس میں بھی کس طرح اس نے لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے ہلاکتیں ہوئی ہوں گی. اس میں میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عبرت ناک خبریں میں آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہوں گے, اور جس طرح میں نے لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ اس طرح بھی اموات ہوتی ہیں. کبھی کار پر آ کر پتھر گر جاتا ہے, کبھی بستی پر آ کر پتھر گر جاتا ہے, اور یوں اموات ہو جاتی ہیں. ابھی ہم پچھلے دنوں جس طرح میں نے عرض کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں ہی کے لیے ہمارا سفر تھا, اور ہم نے ایک مسجد میں نماز ادا کی. تو مسجد کی دیواریں اور چھت نہیں تھی, اور اس کو ڈھکنے کے لیے انہوں نے عارضی طور پر, ٹیمپریری طور پر انہوں نے ٹین کی چھتیں سائیڈوں میں لگائی ہوئی تھی, جس سے کیونکہ سخت سردی کا وقت ہے, یہ مواقع بھی لینڈ سلائڈنگ کے ہی ہیں. برف باری ہو رہی ہے, بعض جگہوں پر برف کے تودے گر رہے ہیں, لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اس صورت میں ہم نے جب وہاں نماز ادا کی تو مجھے بتایا کہ یہ جو مسجد ہے جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے, یہ مسجد 2 منزلہ تھی, اور یہ 2 منزلہ مسجد آج دیکھیں زمین بوس ہو گئی. اور ایک مدنی منا جس کی عمر 15 سے 17 سال کے درمیان ہوگی, وہ مدنی منع نے نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو اس بستی میں کتنی لاشیں ہم نے دیکھی, کئی جنازے یہاں سے اٹھے, اور یہ مسجد آج جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 منزلہ مسجد, اس کی یہ صورتحال ہو گئی. تو گھروں سے کئی جنازے اٹھے. یہ سب ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. زلزلے آتے ہیں, گھروں کو, بڑے بڑے محلات کو, بڑے بڑے بنگلوں کو, بڑے بڑے فلیٹس کو, بڑے بڑے ٹاورز کو, جس کو بنانے میں سال لگے ہیں, مگر یہ عبرت ناک جو خبر ہم دیکھتے ہیں مختلف مواقع پر, یہ زلزلے, یہ لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کے طوفانی ہوائیں ان کو تہس و نیست کر دیتی ہیں, اور سیکنڈز میں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے اثر لینے والا بنائے, اور ان عبرتناک خبروں سے ہم بھی عبرت حاصل کریں. اور کاش ہماری موت ایسی ہو کہ لوگ اس پر رشک کریں, نہ کہ لوگ اس پر افسوس کریں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. یعنی اے میرے اللہ, اپنے محبوب کا صدقہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو بھی اس دنیا سے جائے نا, تو کہنے والے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ فاسق چلا گیا, اچھا ہوا فاجر چلا گیا. ایسا نہ ہو. ہم اس طرح جائیں کہ جب آئے تھے ہم دنیا میں تو ہم رو رہے تھے اور ہمارے گھر والے ہنس رہے تھے. جب کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے دیکھ دیکھ کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, والدین خوش ہوتے ہیں, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے. تو جب دنیا سے ہم آئے ہم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے, اور جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور ہم ہنستے ہوئے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے, اللہ کی رحمت کے صدقے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے صدقے ہم ایسے خندہ مثال گل بن کر جائیں کہ لوگ ہماری موت کو دیکھ کر رشک کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا.
اور کیسے جائیں اس کے متعلق بھی ارشاد فرماتے ہیں، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یعنی جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو عرش پر دھومیں مچتی ہیں کہ ہم ایک نیک اور صالح ملا، اور زمین والے رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیک شخص کی وفات ہو گئی، ایک نیک شخص کا انتقال ہو گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی نالج کے لیے ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ مومن صالح کے مرنے پر اہل قبور اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، جیسے خاص مہمان کے آنے پر اپنے آپ کو گھر والے آراستہ کرتے ہیں، اور ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ دفن ہو۔ یعنی نیک دنیا سے گیا تو وہاں بھی اس کا استقبال ہو رہا ہے، یہاں تو رنج ہو رہا ہے، وہاں بھی استقبال ہو رہا ہے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن صالح کے مرنے پر جس زمین پر وہ چلتا تھا 40 دن تک وہ روتی ہے، جس زمین پر سجدہ کرتا تھا وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ دیکھا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو مومن صالح جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر اس کے لیے آراستہ ہوتی، اور جو ہے وہ عرش پر دھومیں مچتی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ عبرتناک خبریں جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس سے عبرت مل جائے، اور ہم عبرت لے کر نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں، عبادت کی طرف لگ جائیں، عبادت کریں، ایسا نہ ہو ہم عبرت کا نشانہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عرضی سماوی آفات، بلیات، حوادثات سب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں جو یہ عبرتناک ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، اگر کل تک ہم نمازی نہیں تھے، کل تک ہم مسجد میں جانے والے نہیں تھے، کل تک ہم داڑھی والے نہیں تھے، آج سے نیت کریں کہ ہم عبرت لیں گے، اور عبرت لے کر انشاءاللہ الرحمن عمل کریں گے، اور عمل کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آپ کے پاس ناظرین اگر اس طرح کی کوئی ویڈیوز ہیں تو ہمارے ابھی انشاءاللہ ہمارے اسکرین پر آپ کو ایک ای میل ایڈریس دیا جائے گا، اور اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ وہ عبرتناک خبر ہم اس نیت کے ساتھ چلائیں کہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور اس میں اگر کوئی اور میسیج ہے کہ ایسا عمل جس کی غفلت کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا وقت سلسلے کا ختم ہوا چاہتا ہے، بارگاہ الہی میں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے ایک ویور نے ہمیں ایک ویڈیو دی ہے، ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، ہم چاہیں گے ان کی دلجوئی کی نیت سے بھی وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے اس میں کس طرح کا واقعہ ہے۔ دیکھا آپ نے، اس طرح کی اور اگر آپ کے پاس خبریں ہوں جو عبرتناک خبریں میں شمار کی جاتی ہوں، ہمیں ای میل کیجئے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے عبرتناک خبروں کی کچھ ویڈیوز کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔